الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے. انسان کے زندگی کے مختلف ادوار ہیں، مختلف مراحل ہیں. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دودھ پینا، کھیلنا اور سونا. تھوڑی دیر ہوگی روئے گا، دودھ پیے گا، تھوڑی دیر کھیلے گا، پھر سوتا رہے گا. اسی طرح اس کی زندگی کے کچھ ایام، کچھ دن گزر جاتے ہیں. پھر بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. ماں باپ کچھ کھانے پینے کی عادت ڈلواتے ہیں. بچہ ٹوٹا پھوٹا کچھ کھا بھی لیتا ہے، لیکن اس کا مقصود ہوتا ہے کھیلنا. تھوڑی دیر ہوگی، کچھ روئے گا، کچھ کھیلے گا اور کچھ سوتا بھی رہے گا. کچھ اور بڑا ہوگا، تقریباً 5 سال 6 سال کی عمر تک پہنچے گا. اب بچے کے سر پر تعلیم کی ذمہ داری آتی ہے. ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دیا جائے، کچھ قرآن کی تعلیم اسے سکھا دی جائے، کچھ مکاتب کی تعلیم اسے سکھا دی جائے، کچھ اسکول کی تعلیم اسے سکھا دی جائے. پھر ایک عرصہ ایسا آتا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی جوانی کی عمر شروع ہو جاتی ہے. آج تک اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ماں باپ کی باتوں کو سنتا تھا، لیکن اب وہ حالت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچھ مشورہ بھی دیا کرتا ہے. اتنی سمجھ، اتنی عقل، اتنی فہم اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جوانی کا زندگی بھی گزر جاتی ہے. پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے. انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء. اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری میں. بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل کمزور ہوتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، بالکل کمزور ہے. جانور کے بچے اور انسان کے بچے میں یہی فرق ہوتا ہے، جانور کے بچے کو کچھ سکھانا نہیں پڑتا ہے، خود بخود کچھ دنوں کے بعد، کچھ ایام کے بعد چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. انسان کے بچے کا حال یہ ہوتا ہے، اسے کھیلنے کے لیے سکھانا پڑے گا، اسے کھانے کے لیے سکھانا پڑے گا. وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، والدین آہستہ اس کو بٹھانا شروع کریں گے. پھر ایک مدت ہوگی، اس کو چلانا شروع کریں گے. کچھ چلتا ہے، گرتا ہے، کچھ چلتا ہے، کچھ گرتا ہے. انسان کو پیدا کیا کمزور پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف. پھر کیا قرآن نے بیان کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة. کمزوری کے بعد انسان کے پاس طاقت آتی ہے. اللہ تعالیٰ قوت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرتے ہیں. یہی جوانی کا مرحلہ، یہی بڑے ہونے کا معاملہ ہے، یہی مرحلہ ہے.
قرآن میں آگے بیان کیا. پھر ایک وقت تو وہ آتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ، طاقت کے بعد اب بڑھاپا آ گیا، طاقت کے بعد جوانی کے بعد اب کمزوری آ گئی، اب بال سفید ہونا شروع ہو گئے، اب بڑھاپا آ گیا. انسان کی زندگی کی یہ 3 مراحل ہیں، لیکن ان 3 مراحل میں سب سے اہم مرحلہ وہ جوانی کا مرحلہ ہے، سب سے اہم مرحلہ ہے. جوان کی مثال ایسی دی جاتی ہے جیسے موسم بہار کے اندر پتوں کے اوپر جو ہریالی نظر آتی ہے، پتوں کے اوپر جو شادابی نظر آتی ہے، ہر پتے کو دیکھو ہرا بھرا معلوم ہو رہا ہے. جب بارش گرتی ہے کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے نیم کے درخت کے پتے بھی چمک رہے، ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں. جہاں دیکھو ہریالی ہریالی نظر آتی ہے. جوان کا بھی یہی حال ہے. کمزوری کے بعد جب جوانی آتی ہے، بچپنے کے بعد جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کی مثال بھی ہرا بھرا درخت کی طرح ہے. اس کے اندر طاقت موجود ہے، اس کے اندر قوت موجود ہے، اب اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، اس کے اندر شادابی موجود ہے. یہ ہرا بھرا درخت کے مانند ہے. سب سے قیمتی اوقات بھی یہی وقت ہے، جوانی کا مرحلہ. اسی لیے کہا جاتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبراس، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبراس، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. شیخ سعدی علی رحمہ نے فرمایا ہے جوانی کے اندر توبہ کرنا، جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. بھیڑیا جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے جانوروں پر حملہ کرنا، انسانوں پر حملہ کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا. لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو بڑھاپے میں تو ہر ایک پرہیزگار بن جاتا ہے. اصل ہے جوانی میں توبہ کرنا، اور اصل ہے جوانی کے اندر عبادت کرنا. تاریخ کے مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے جس قوم کے نوجوان بیدار ہوں گے، جس قوم کے نوجوان بیدار ہوں گے یہ قوم ہمیشہ ترقی کرے گی. جس قوم کے نوجوان متحرک ہوں گے، فعال ہوں گے، خود بیدار ہو کر لوگوں کو بیدار کرنے والے ہوں گے، خود عبادت کر کے لوگوں کو عبادت کروانے والے ہوں گے، خود مسجد کو آباد کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لانے والے ہوں گے، وہ قوم سوئے گی نہیں، وہ قوم بھی ترقی کرے گی، وہ قوم فتح پائے گی. اس قوم کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ہوگا، فتح کا علم ہوگا. اور جس قوم کا حال یہ ہوگا اس قوم کے نوجوان ترقی، جس قوم کا حال یہ وہ بیدار نہیں ہے، سوئی ہوئی ہے، عیاشی میں زندگی گزار رہے، عبادتوں سے دور ہیں، زناکاری میں مبتلا ہیں، دن بدن مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے. وہ نوجوان سو گئی، وہ نوجوان قوم سو گئی، سمجھو پوری قوم، پورا معاشرہ، پورا محلہ، پوری انسانیت سو جائے گی. قوم کی فتح اور کامیابی کا دار و مدار، قوم کی جیت اور ہار کا دار و مدار نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. کرکٹ کے میدان میں فتح کون کرتا ہے، جیت کون حاصل کرتا ہے؟ ہمارے نوجوان حاصل کرتے ہیں. فٹ بال کے میدان کے اندر ترقی کون کرتا ہے؟ جن کی جیت ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. کسی سنستھا کو چلانا، کسی بستی کو آباد کرنا کس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. نوجوان بیدار، سب بیدار. تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے. جب جب قوم نے ترقی کی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی ہے، لوگوں کو بیدار کیا ہے، سوئی ہوئی لوگوں کے سامنے، سوئی ہوئی قوم کے سامنے ایک اللہ کا اعلان کیا ہے. وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، وہ جوان تھا، جس جوان نے پورے عالم کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ تو بہت سی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے
جن کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو پیدا فرمایا. جد الانبیاء کہا جاتا ہے. بہت سارے نبی ان کے خاندان میں آئے. عام طور پر پیغمبروں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان کی جوانی کی عمر تھی، جوانی کی حالت میں بلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں، کیا حالت تھی ان کے خاندان کی. حالت یہ تھی، ان کے قوم کی حالت یہ تھی، بتوں کے سامنے جھکا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دی، لوگوں کو بلایا. ایک مرتبہ ایک میلہ لگا، پوری کی پوری قوم اس میلے میں چلی گئی. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی چلیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں، میں نہیں آؤں گا. جب سب لوگ میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے میں داخل ہوئے جہاں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کے ذریعے سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت، بڑے بت کو باقی رکھا، اور اس کی گردن میں جو کلہاڑا، جس کلہاڑے کے ذریعے سے تمام بتوں کو ختم کیا تھا، وہی کلہاڑا اس بڑے بت کے گردن کے اندر لٹکا دیا. لوگ اپنے میلے سے لوٹے عبادت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ یہ کیا حال ہو گیا ہے، ہمارے سب بتوں کو توڑ دیا گیا ہے. کون ہوگا جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے؟ چند لوگوں نے کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. غور کرنے کا مقام ہے. ان لوگوں نے جو جملہ کہا، قرآن نے اس کو نقل کیا، اور لوگوں نے یوں کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جو ان بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا، ان بتوں کی برائیاں بیان کیا کرتا تھا. وہ جوان آدمی تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اسی نے ایسا کیا ہوگا. دیکھو قرآن نے فتن کا لفظ استعمال فرمایا. معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے عبادت خانے میں داخل ہو کر جن بتوں کو توڑا تھا اور ایک بت کو باقی رکھا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے. انبیاء علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور وہی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کی عمر تھی. اور آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دینے کے لیے چلے گئے. فرعون کا حال یہ تھا انا ربکم الاعلی، وہ اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت نہیں دیتا تھا. وہ تو یہی کہتا میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میری عبادت کرو. اور لوگوں کا حال یہ بھی تھا، لوگوں کا بھی یہ حال تھا، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کو اپنا رب مانتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دو آدمیوں کو دیکھا، دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا آدمی قبطی یعنی فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. جب یہ نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک فرد نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مدد کرنے کے لیے بلایا، آؤ میرے پاس آؤ، میری مدد کرو، یہ میرے ساتھ جھگڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو، فرعون کے خاندان کا جو آدمی تھا، اس کو ایک موقع مارا، ایک تماچا مارا.
موسیٰ علیہ السلام نے تو اس لیے مارا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی، اصلاح کے ارادے سے ان کو قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، ان کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، ایک موقع مارا اور وہی ختم ہو گیا، وہی مر گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ زمانہ یہ بھی جوانی کا زمانہ تھا۔ جوان کے ہاتھ میں وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ کے اندر اللہ نے وہ پاور رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کو مار کر ختم کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں عام طور پر آدمی کے ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، وہ اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی عمر بھی جوانی کی عمر تھی۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے وہ بھی جوان تھے، قرآن نے اس کو بھی نقل کیا ہے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنهم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے چند لوگ تھے، یہاں ذریتن کا لفظ استعمال فرمایا، بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں ذریتن سے مراد نوجوان ہے۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی نوجوان تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی سنا ہوگا۔ سورہ کہف ماشاءاللہ عام طور پر ہمارے بہت سارے حضرات جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بادل نے میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، میرا جانور بدکنے لگا، میں نے غور سے دیکھا ایک بادل میرے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ السلام سے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنا یہ طریقہ یعنی سورہ کہف کی تلاوت جاری رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکینہ اتر رہی تھی جو آپ کو بادل کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ بعض حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے فتنے سے بچانے والی چیز سورہ کہف ہے۔ بعض حدیث میں فرمایا سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیت، بعض حدیث میں فرمایا سورہ کہف کی آخر کی 3 آیت، بعض حدیث کے اندر آخر کی 3 آیتیں، بعض حدیث میں آخری کی 10 آیتیں ذکر فرمائی ہے کہ کوئی آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا، شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، حتیٰ کہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا ہے، اس کا شان نزول بھی بڑا عجیب ہے۔ کفار مکہ جو ہر وقت نبی علیہ السلام پر اعتراض کیا کرتے تھے، یہود کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ کوئی ایسے سوالات بتاؤ کہ ہم محمد سے کریں، اور وہ جواب نہ دے پائے۔ یہود نے کہا تم جا کر ان سے 3 سوال کرو، اگر 3 سوالوں کے صحیح جواب دے تو سمجھ لینا یہ نبی ہیں، اور 3 سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پائے سمجھ لو یہ نبی نہیں ہے۔ یہود نے انہیں 3 سوال بتائے۔ پہلا سوال یہ بتایا تم جا کر ان سے پوچھنا کہ کسی زمانے میں چند لوگ تھے جو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دینے کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر چلے گئے تھے، ایک غار میں چھپ گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ دوسرا جا کر پوچھنا کہ وہ کون آدمی گزرا ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب کا سفر کیا ہے۔ اور تیسرا سوال کرنا کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تینوں سوال کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کل اس کا جواب دوں گا۔ آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔
1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہو، وحی اترے اور میں ان کفار مکہ کو اس کا جواب دے دوں۔ کئی دن گزر گئے، کفار مکہ کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا کہ دیکھو یہ جھوٹا نبی ہے، اس کے پاس ان 3 سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کافی رنج ہو رہا تھا، کافی غم ہو رہا تھا کہ میں وحی کے انتظار میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جائے، مجھے جواب بتا دیا جائے۔ تقریباً 15 دن گزر گئے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اس بات پر تنبیہ کی گئی۔ قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب بھی تم کوئی کام کا ارادہ کیا کرو، جب بھی تم کوئی وعدہ کیا کرو تو اللہ کی مشیت پر، اللہ کی چاہت پر چھوڑ دیا کرو، یعنی یہ کہہ دیا کرو اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں بتاؤں گا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا آئندہ کل میں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی اور گویا قرآن کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب آپ کبھی کسی کام کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو۔ 15 دن کے بعد وحی آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 سوالات کے جوابات بتائے گئے۔ قرآن نے اسی کو نقل کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اسی میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کی تھوڑی سی جھلک مجھے اسی مضمون کے اعتبار سے بتانی ہے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ اس وقت کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے سر جھکایا کرتے تھے۔ لوگوں کا ایک میلہ لگا، لوگوں نے طرح طرح کے بت بنا کر اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکانا شروع کر دیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اس میلے میں بہت سارے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ ایک نوجوان ایسا ہوا کہ اس کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ یہ تو وہ بت ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ کیا اس کی عبادت کریں گے؟ دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے، دل میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل میں یہ بات آ نہیں رہی ہے کہ وہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میلے سے اپنی قوم سے الگ ہوا اور ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک اور جوان پہ ہوا، اس کے دل کی بھی یہ حالت تھی، اس کے سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی، اس کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آئی، وہ بھی لوگوں سے اور میلے سے الگ ہو کر آ کر بیٹھ گیا، درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تیسرا جوان وہ بھی الگ ہو گیا، چوتھا جوان وہ بھی الگ ہو گیا، ایسے کئی آدمی ایسے ہوئے کہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ اب جوان سب آ کر بیٹھے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے تو کوئی ایک دوسرے سے پوچھے کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے میلوں کو چھوڑ دیا، لوگ کو اپنے بتوں کی، اپنے معبود کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی اس کے سامنے یہ چند افراد ہے جو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کسی کی ہمت بھی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھے۔ اگر پوچھ لیا اور وقت کے بادشاہ تک بات پہنچ گئی، وقت کے بادشاہ کو اطلاع مل گئی، ہماری گردن اڑا دی جائے گی۔ سب پریشان تھے۔ ایک نے ہمت کی اور پوچھا دوسرے سے کہ بھائی کیا بات ہے، اتنے سارے لوگ عبادت میں مشغول ہیں، ہم نے اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ دیا اور اپنے یہاں آ کر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ آہستہ آہستہ وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے، لوگ بتوں کی عبادت کرنے میں مشغول ہیں، میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا ہے، میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ایک بت ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیسے ہم اس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکا دیں۔ دوسرا کہنے لگا میرے دل کی بھی یہ حالت ہے، تیسرا کہنے لگا میرے دل کی بھی یہ حالت ہے۔ تمام لوگوں نے کہا، معلوم ہوا تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب ہم اپنے بتوں کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ یہ تمام جوان تھے، قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ چند نوجوان تھے، یہ چند نوجوان نے ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ وقت کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ چند نوجوان ہیں جس نے لوگوں سے مخالفت اختیار کی ہے، وہ بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکتے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے لوگوں کو بلایا، یہ شہزادے تھے،
بادشاہ کے خاندان کے لوگ تھے، سب نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ان سب سے پوچھا، ان سب نے یہی بات کہی۔ چند لوگ بادشاہ کے پاس آئے، چند لوگ کھڑے ہوئے، قرآن نے اس کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے، ہمارا رب وہ ہے لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے اور کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا آپ کو چند دن کی مہلت دی جاتی ہے، آپ لوگ جلد سے جلد توبہ کر لو اور اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ تو آپ کو توبہ کرنا ضروری رہے گا۔ یہ چند لوگوں نے مہلت پا کر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو عرض کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم میں انقلاب برپا کیا ہے وہ جوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی فتح اور جیت، قوم کی کامیابی اور کامرانی، ناکامی، ہار، ان سب کا دار و مدار جوانوں پر رکھا ہے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہوں گے وہ قوم بھی جوان رہے گی، وہ قوم بھی بیدار رہے گی، اور جس قوم کے نوجوان بیدار نہیں ہوں گے، عیاشی کے اندر مبتلا ہوں گے، گناہوں کے اندر مبتلا ہوگی، وہ قوم بھی سو جائے گی، وہ قوم کبھی بیدار نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔